ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم حاضرین اکرام، ظاہر ماہ ربیع الاول کی جو آخری تاریخ ہے اور کل سے ربیع الثانی کا مہینے کا آغاز کل یا پرسوں سے ہونے جا رہا ہے۔ آج کا جو موضوع منتخب کیا گیا تھا، نبی کریم کی اتباع و اطاعت شریعت اسلامی کی روشنی میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتباع اور اطاعت نبی کی کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کے بعد جب انسانوں کو یہاں بھیجا تو انہیں کو ایسی نہیں چھوڑ دیا، ان کے لیے کھانے پینے کا نظم کیا، ان کو بتایا کہ کیسے کھایا جا سکتا ہے، کیسے زراعت کی جا سکتی ہے، کیسے جانوروں کا شکار کیا جا سکتا ہے، سمندر سے اور زمین پہ کیسے جانوروں کو پکڑا جا سکتا ہے۔ انسان اپنی اس عقل کے لحاظ سے ان چیزوں کو اپنی غذا بناتا رہا ہے، اور اس کے بعد انسان کے لیے لباس، مکان، پھر اس کے بعد اس کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے اور اس کے نفع پہنچانے کے لیے پیدا کر دی۔ سورج ہو، چاند ہو، زمین ہو، آسمان ہو، بارش ہو، ہوا ہو، یہ تو وہ چیزیں تھیں جس سے صرف انسان کے جسمانی فائدے تھے۔ پھر یہ کہ یہیں اتفاق نہیں کیا گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ انسان کو اس پیدا کرنے والے رب کی عبادت کی طرف متوجہ کیا جائے، بتایا جائے، کیونکہ ایک طاقت زمین پہ تھی، شیطان وہ آ گیا تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ نافرمان تھا، اور اس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں ہر چوراستے پہ بیٹھوں گا اور انسان کو گمراہ کروں گا۔ تو انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر دور میں نبی و رسول بھیجتے رہے۔ عزیزان گرامی، جس حالات میں جس قسم کے معجزات کی ضرورت تھی، اس قسم کے معجزات انبیاء اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجے تاکہ وہ انسانوں کی ہدایت کا سامنا کرے، اور شیطان کے ورغلائے ہوئے شیطان جو دشمن لعین ہے، جو دشمن کھلا، تو عدو مبین جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اس کے مکر و فریب میں انسان آ کر گمراہ نہ ہو جائے۔ اگر کوئی جا بھی رہا ہے تو پھر توبہ اللہ کر ظلم کرنے کے بعد اپنے نفس اور واپس اللہ کی طرف آ جائے۔ یہ اصل تھا، اور اصل جو کامیابی ہے کہ دنیا، یہ زندگی عارضی زندگی ہے، یا دنیا عارضی ہمارا ٹھکانہ ہے، اصل ٹھکانہ ہمارا آخرت کے بعد طے ہوگا، جنت یا دوزخ۔ اس درمیان برزخ کا ایک عالم ہے جس میں خبروں میں پڑا رہنا ہے، وہ جس شکل میں مٹی میں ہو، ہڈیاں ہوں یا گل گئی ہوں، بہرحال وہیں انسان پڑا رہے گا، یہ معاملہ ہے اس کا۔ تو اصل کامیابی یہ ہے کہ ہیئر آفٹر جو لائف ہے، اس کے بعد کی جو زندگی ہے، اس میں انسان کامیاب حاصل کرے۔ اس کی کامیابی کے لیے، کیونکہ شیطان ناکام بنانے کے سارے حربے، سارے منصوبے، سارے جال بچھا کر رکھا ہے دنیا میں، ان جالوں سے، اس کے منصوبوں سے، اس کے مکر و فریب سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں نبی اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ وہ انسانیت کی ہدایت کا سامنا کرتے رہے، اور انہوں نے کیا۔ قرآن مجید میں اگر انبیاء سابق کا تذکرہ اگر ہم پڑھیں، رسول سابق کا تذکرہ پڑھیں، تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ بے شمار واقعات ہیں جو امتوں نے انبیاء کی اطاعت بھی کی اور نافرمانی بھی کی۔ نافرمانی کے صلے میں ان نبیوں نے ان کے لیے بد دعا کی، اکثر اس میں سے ہلاک ہو گئے گمراہی میں پڑ کے، اور جو متبع تھے، اتباع کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور دنیا میں بھی بچا لیے گئے، اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہونے والے ہیں کہ اس دور کے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں۔ اب سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے صاحب، اللہ نے ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، تو ہم کسی بھی رسول اور کسی بھی نبی کی ہدایت پہ عمل کر سکتے ہیں، کیوں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مصطفیٰ محمد وسلم کی اتباع و اطاعت کیوں کریں؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تاریخ کا اگر ہم جائزہ لیں، انبیاء اور رسول کی حیات طیبہ کا جو کچھ مطالعہ ہم کو ملتا ہے، جو کچھ واقعات ملتے ہیں، وہاں پر ان واقعات میں کہیں تسلسل نہیں پایا جاتا۔ تسلسل کہیں پایا جاتا ہے تو پھر کیفیت ہے کہ وہ مین و ان جو واقعات گزرے اسی انداز میں محفوظ نہیں، سوائے قرآن مجید اور صحف آسمانی کے۔ اس میں بھی تحریف کی گئی صحف آسمانی میں دوسرے، لیکن جہاں تک قرآن مجید کا معاملہ، یہ اتھینٹک کتاب ہے، اس میں اعراب کا یعنی زبر زیر لیٹرز حروف کا تو چھوڑ دو، زبر زیر کا فرق کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ قیامت تک اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، یہ قیامت تک محفوظ رہنے والی کلام ہے۔ عزیزان گرامی، اس سے جو واقعات ملتے وہ بھی ہم پڑھیں تو انبیاء اکرام کے جو واقعات ہیں اس میں اکثر انبیاء اکرام کے جو کرامات معجزات تھے وہ اس دور کے لیے تھے، اس دور میں وہ کام آنے والے نہیں تھے۔ وہ ہدایتیں اس دور کے لیے تھی، اس دور کے لیے نہیں۔ ایمان لانا ہے ان ہدایتوں پر، ان انبیاء اور رسول پر ایمان لانا ہے، لیکن اتباع اور ان کی اطاعت اب نہیں، جبکہ پیغمبر آخر الزماں خاتم النبیین جو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے اور اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں، کوئی ہدایت کا سامہ نہیں، کوئی کتاب آنے والی نہیں۔ ایسی رسول کو اللہ نے بھیجا جن کی رسالت قیامت کے بعد بھی سکہ چلے گا۔ ایسی کتاب دے کر بھیجا جو کتاب سارے کتابوں کے احکامات کو منسوخ کرتی ہے، ناسخ ہے، اور جو جدید احکامات تھے اللہ کے وہ لے کر آئی ہے، اور یہ احکامات قیامت تک چلنے والے ہیں۔ اس میں کوئی رد و بدل تبدیلی، لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے ان کلمات میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ ایسا عظیم الشان معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی برخ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت کو دے کر اس دنیا میں روانہ فرمایا۔ اب اس لیے بھی اطاعت ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ دوسروں کے انبیاء کی سیرت اگر مطالعہ کریں، بہت سارے زندگی کے انسان کے پہلویں وہاں نظر نہیں آتے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں بہت زبردست ہے۔ ظاہر ہے تورات جیسی عظیم المرتبت کتاب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی، تختیوں کی شکل میں لکھی ہوئی تھی اس کے اوپر۔ عزیزان گرامی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ آپ نے جہاد کیسے کیا۔ جہاد کا ایک موقع آیا، موسیٰ علیہ السلام کے حواری بولنے لگے، ان کی قوم بولنے لگی کہ موسیٰ فاذهب انت وربك فقاتلا هاهنا قاعدون، جاؤ تمہارا خدا لڑ لو، جیت کے تم شہر مدائن میں آئیں گے، نہیں تو نہیں آتے۔ اس تو معلوم ہے جنگی چلے ہوئے معاملات، کسی سے جنگ ہو تو پھر وہ صلح صفائی ہو سکتی ہے، وہ ان کی زندگی میں بہت سارے نہیں ملتا۔ جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، خطبات ناصری کہتے ہیں ان کے خطبات کو، بہترین تقاریر، فصاحت اور بلاغت، وحدانیت سے بھرپور تقاریر ہوں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے عملی زندگی میں جو معاملہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو ہے جو لوگوں کے سامنے سے اوجھل ہے، کئی سال تک غائب رہے، پتہ ہی نہیں کہاں گئے تھے۔ پھر کہ اگر ایک انسان دنیا میں شادی کرنا چاہے اور بیوی بچے ہوں، ان کے ساتھ کیسے سلوک کرے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو مجرد شادی نہیں کیے تھے، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہر نبی کی سیرت میں، زندگیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ہے جو انسانوں کے لیے رہنمائی کا باعث بننا چاہیے، موجود نظر نہیں آتا۔ اور پھر بہت ساری باتیں جو ہے جو تحریراً کہیں محفوظ نہ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ صحابہ لکھتے ہر ایک عمل کو، نبی کے ہر ایک قول کو، ہر تقریر کو، ہر فعل کو، یہ صحابہ کا معاملہ تھا۔ حد یہ کہ رات کے معاملات بھی لکھ لیتے پوچھ کے، اور دن کے معاملات بھی لکھتے، دن ہو کہ رات، اجالا ہو کہ اندھیرا، کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہے جو ہے لوگوں کے سامنے آیا اور ظاہر نہ ہو اور کتابی شکل میں موجود نہ ہو۔ احادیث تو وہی ہے، حضور کے عمل کو سارے محفوظ کیا گیا ہے، بڑا کام ہے احادیث کا، ہر عمل موجود۔ صلح کی کس طرح کی، میثاق مدینہ جو ہے معاہدات کیے یہودیوں سے، اطراف کے قبائل سے، تو کس طرح کیے؟ بیعت رضوان لی صلح حدیبیہ کے موقع پر، وہ بیعت تھی اس وقت جو معاہدات ہوئے تھے، وہ کیسے معاہدات ہوئے تھے؟ ہر وقت زندگی فاتح ہے تو فاتح جو آتے ہیں کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو زہارت کرتے ہیں، یہ فاتح جب آ رہے ہیں تو رحمت للعالمین رحمت کا پیغام لے کے آ رہے ہیں، دشمنوں کے لیے بھی معافی، ہر ایک کے لیے معافی، ساری پہلو زندگی کا موجود۔
بیویوں کے ساتھ کیسے؟ فرمایا تمہیں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں تم سب میں بہترین ہوں اس لیے کہ میں اپنے بیوی اور اپنے خیش و اقارب کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہوں۔ ہر چیز کا تربیت ہو تو کیسی ہو بچیوں، کیسے معاملات ہو، ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود، اور ایک ایک چیز محفوظ اتھینٹک ذرائعوں سے احادیث کی شکل میں موجود کتابوں۔ لوگ بلا وجہ کے باتیں کر کے وہ حدیث یہ ہے یہ حدیث یہ، اصل معلوم ہی نہیں ہوتا کہ حدیث کا علم جو ہے یہ فن کیسا زبردست فن ہے، فن رجال کیسے نکلا۔ وہ فن رجال کی مناسبت سے راویوں کی رائے کے مطابق حدیث کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، وہ علماء کا کام ہے بولے، لیکن ہر کس و ناکس جو چاہے بولتے رہتا ہے، یہ بات غلط ہے، ورنہ اعتقاد ایمان احادیث پہ کم لوگوں کا کم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا گیا کہ دیکھو یہ نبی وہ ہے جن کی تم کو اطاعت کرنی چاہیے، اس لیے کرنی چاہیے کہ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے چاہنے والے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان سے آپ کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، بس میری اتباع کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ بھی تم کو چاہے گا۔ ہم بولنا ہم کسی کو چاہتے ہیں الگ ہے، وہ آگے والا بولنا میں ان کو چاہتا ہوں بات الگ ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے، اللہ نے حضور کو اپنا بندہ قرار دیا، رسول بھی دیا، نبی بھی کہا میرا بندہ، اسریٰ بعبدہ کہا میرے بندے کو لے گیا۔ یہ معاملہ ہے کہ جو ہے اطاعت اور اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروری اور لازمی اس لیے کہ حضور کی اتباع اطاعت، اللہ کی محبت۔ پھر قرآن میں فرمایا گیا کہ جو ہے وَآتِوا اللَّهَ وَآتِوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولي الامر جو ہے ان کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، جو کوئی حکم دینے کے موقع پہ جن کو بڑا بنا دیا گیا ہے۔ پھر ایک جگہ کہا گیا مَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سوال یہ ہوتا تھا اللہ کو تو دیکھیں اس کی اطاعت کیسے کی جائے، اس کی اتباع کیسے کی جائے، کہا یہ رسول کی اطاعت اور اتباع کرو، اللہ کی اطاعت اور اتباع، ان کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری، یہ بتایا گیا کہ اس رسول کی اطاعت کی جائے۔ کامیابی کا دار و مزار رکھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت پر، وہاں کہا گیا فاتبعونی، اتباع کرو، یہاں کہا گیا اطاعت کرو۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، حدیث ہے جس نے مجھے اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ شریعت کا موقف۔ پھر یہ کہ وہ نبی جو تھے انبیاء اور رسول ایک مخصوص دور کے لیے آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے نبی، سارے انسانوں کے رسول، سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ابھی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے۔ ایک جگہ کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کے لیے بھیجا سارے انسانوں کو بھلائی کا، خیر کا راستہ بتانے، اور کافی ہے آپ کی۔ ایک جگہ فرمائے گا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کی سب سے بلند ترین چوٹی پر فائز ہے۔ تم اخلاق اور کردار چاہتے ہو اس نبی کی اطاعت کرو، دین چاہتے ہو پہ اتباع کرو، تم چاہتے ہو کہ اخروی زندگی میں کامیابی ملے تو ان کی اتباع اور اطاعت کو لازم کر لو۔ اطاعت اور اتباع کیسی ہو؟ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ اللہ کے رسول دیتے ہیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کرتے ہیں، جس چیز سے روکتے ہیں رک جاؤ، بس اس کو مت لو۔ یہ معیار ہے اطاعت اور اتباع، اور یہ صحابہ نے عملاً کر کے بتایا، عملاً۔ ان کے مزاج کے خلاف بات ہو تو بھی نہیں، چوں چرا نہیں قبول، یہ عملاً کر کے بتایا۔ اس قسم کی اطاعت اور اتباع اس دور میں ضروری ہے کہ اطاعت اور اتباع ہی کامیابی کی ضامن ہے کہ حضور کی اطاعت اور اتباع کی جائے۔
اکثر لوگ کہتے ہیں قرآن کافی ہے، نہیں، قرآن کے ساتھ رسول کی سیرت احادیث ضروری ہے، اس کے بغیر قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن متن ہے تو اس کی شرح احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ ہر ایک پہلو، ہر لمحہ سارے انسانیت کے لیے ہدایت کا سر چشمہ، بالخصوص ان گمراہوں کے جو ما سوا اللہ کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے تو بڑا اہم کہ وہ ہدایت پا جائیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، اتباع اور اطاعت کس طرح کی جائے؟ صحابہ معیار کی کسوٹی ہو گئے کہ ہم کس طرح اتباع و اطاعت کریں۔ صحابہ کرتے تھے جس طرح۔ صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمائے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں ایک قدم باہر ہے، حکم ہوا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ بعد میں حضور نے کہا اے ابن مسعود میں تمہارے لیے نہیں بولا، وہ جو مسجد کے صحن میں کھڑے تھے ان کے لیے کہا؟ رسول اللہ مجھے نہیں معلوم آپ نے کس کے لیے کہا، مجھے حکم ہوا بیٹھ جاؤ۔ خدا کی قسم وہ تو دروازے میں بیٹھ گیا بیچ راستے میں، اگر وہ آگ کا دریا بھی ہوتا تو اس پہ بھی بیٹھ جاتا۔ یہ اطاعت حضور کی، یہ فرما برداری، یہ کیفیت درکار ہے اور ان شریعت پہ ضرورت ہے۔ ہر لمحہ ہر ایک چیز محفوظ۔ بتا دیں عیسیٰ علیہ السلام بھی جانوروں کی سواری کرے، کتنے جانوروں کے نام انسانوں کا معلوم ہے؟ حضور نے اونٹنیوں پر سواری کی، اونٹنیوں کے نام تاریخ نے محفوظ کر لیے۔ حضور نے اونٹوں پہ سواری کی، ان اونٹ کا نام بھی محفوظ کر لیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں پہ سواری کی، ان گھوڑوں کے نام محفوظ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خچروں پہ سواری کی، ان کے نام محفوظ۔ ہر نبی نے گدھے کی سواری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گدھوں پہ سواری کی، ان کے نام کتاب میں محفوظ۔ کوئی چیز حضور کی ہے جس کا نام محفوظ۔ حضور جس تلوار سے لڑتے ذوالقرنین، وہ جو تلوار تھی وہ جو ہے حضرت علی کو دی گئی بعد میں غزوہ خندق کے موقع پر، حضور کی تلوار تھی، اس کا نام بھی محفوظ۔ تعجب کریں گے آپ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں جن بکریوں کا دودھ آتا ان کے 6 بکریاں تھیں، ان کے نام محفوظ کتاب میں۔ ان کے ساتھ ایک بکرا چلتا تھا یمن، وہ بھی محفوظ تاریخی کتابوں میں۔ اس کو چلانے والی باندھی کا نام پڑ گیا تھا ام یمن، یمن، وہ یم یمن ہو گئی، امن وہ ام یمن، وہ بھی اس کا نام بھی محفوظ۔ کون سی چیزیں جو نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ملتی ہے اور وہ محفوظ نہ ہو؟ آپ کا کون سی بات ہے جو محفوظ نہیں؟ ہر چیز محفوظ اور کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود۔ دوسرے انبیاء کے معاملات یہ حقیقت روایات پہ کھو گئی والی کیفیت ہے کہ بہت سارے واقعات کو جو ہے اس طرح تاریخی بنا دیا گیا کہ وہ حقیقت سے بعید ہے۔ پھر ان کو صحیح تلاش کرنا اور اس پہ عمل کرنا مسلمانوں کے لیے بہت ہی مشکل مرحلہ ہے۔ یہ معاملہ ہے کہ جو ہے بہت ہی مشکل مسئلہ ہے کہ کس طرح بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، کئی معاملات قرآن میں۔ حد یہ کہ یہ بھی محفوظ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں کنکریاں ماری، قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ ابھی آپ نے ان دشمنوں کے طرف بدر میں جو کنکریاں پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، اور جو وہ اللہ نے پھینکی۔ دیکھیے کتنے معاملات۔ بیعت رضوان ہو رہی ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں موجود۔ بدر ہوئی، بدر کا تذکرہ موجود۔ احد کی جنگ ہوئی، احد کا تذکرہ موجود۔ حضور نے میثاق مدینہ کیا، اس کا تذکرہ موجود۔ حضور نے معاہدات کیے صلح حدیبیہ میں، اس کا تذکرہ موجود۔ کون سی جنگ ہے؟ غزوہ خندق، غزوہ احزاب قرآن اس کو کہتا ہے۔ فتح مکہ، قرآن اس کو فتح مکہ کہتا ہے۔ کون سی بات تھی جو حضور کی محفوظ ہے؟ قرآن میں محفوظ ہے، قرآن میں نہیں تو حدیث میں موجود ہے۔ تو اتباع اطاعت اس کی جاتی کہ زندگی مکمل ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کاملیت اور جامعیت پائی جاتی ہے، کامل بھی ہے اور جامع بھی۔ اس لیے آپ کی اطاعت اور ضروری ہے، کوئی اور نبی کی اطاعت نہیں۔ ایمان سب پہ، لیکن اطاعت اور اتباع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر، کیونکہ جامعیت اور کاملیت آپ کی حیات طیبہ میں موجود ہے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا مسئلہ تھا جو صحابہ نے پوچھا اور آپ نے نہیں بتایا؟ ہر چیز، طہارت سے لے کر انسان کے غسل سے لے کر عبادتوں کے طریقوں سے لے کر ذکر و اذکار سے لے کر قرآن مجید کی تعلیمات سے لے کر احادیث مبارکہ نے حکمت سے بھرپور باتوں سے لے کر ہر مسئلے کو بیان کر دیا گیا۔ نکاح کے مسائل، شادی کے مسائل، طلاق اور خلا کے مسائل، یہی نہیں بلکہ کلالہ کا مسئلہ، میراث کا مسئلہ، سارے مسائل قرآن اور احادیث میں موجود۔ نبی کریم نے زندگی کے کوئی پہلو کو نہیں چھوڑا۔ موت کے معاملات میں کیا کیا جائے،
دفن کیسے کیا جائے، ہر چیز بتائی گئی، کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی۔ اس لیے ہمارا دین اسلام، ہم اس کو کہتے ہیں وے آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جس میں مکمل کاملیت اور شفافیت پائی جاتی ہے، کہیں مکسنگ معاملہ نہیں۔ یہ خوبی ہے سیرت حضور کی سیرت۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ اس رسول کی حیات طیبہ میں موجود ہے۔ جب نمونہ ہو تو دوسروں کو کیوں دیکھا جائے؟ آئیڈیل کوئی پرسنالٹی ہو تو اس کی اتباع، اس کی تخلیق کی جائے۔ بتا دیا کہ جو ہے صرف کیا وہ 13 سال تو مکی کے ایسے چلے گئے، 100 لوگ مسلمان ہوئے، لیکن اصل جو تھا 10 سال مدنی۔ اس 10 سال میں جزیرۃ النما عرب پہ اسلام کو غالب کر کے بتا دیا۔ جو اسلام کی دعوت کا کام کرتے ہیں وہ دیکھیں کہ 10 سال میں نبی نے مخالفین مشرکین کی بھرمار کو کیسے اسلام کی طرف لایا۔ ہم کروڑوں میں رہ کر کیا ایک 10 سال کا منصوبہ ہمارے پاس ہے کہ اسلام کو کیسے غالب کر سکتے ہیں، کیسے اس دنیا میں غالب آ سکتا ہے اسلام؟ کوئی منصوبہ ہمارے پاس ہے؟ ہماری زندگیوں میں کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں کھانا، کمانا ہے، آرام، سونا اور اچھے گھر بنانا، اچھے گاڑیوں میں پہننا، اچھے کپڑے پہننا، اس چلے جانا۔ کیا معاملہ ہے زندگیوں کا؟ کہاں اطاعت ہے؟ من چاہے زندگی گزارتے، نبی جیسا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ جس طرح زندگی چاہتا تھا وہ زندگی کا ہے۔ رب چاہے، رب کے رسول جیسی چاہے وہ زندگی نہیں، زندگی من چاہے زندگی ہم گزارتے۔ اتباع اور اطاعت کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ ایمان قرآن کہتا ہے کہ ایمان لاؤ اس طرح جو یہ لوگ نبی کے ساتھی لاتے ہیں، یعنی صحابہ۔ ان کا ایمان کی کیفیت کیا تھی؟ نماز کی حالت میں قبلہ بدل گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ بدل گیا، ادھر سے ادھر چلے گئے قبلے کی طرف، بیت المقدس سے۔ صحابہ نے نبی کو دیکھا خود پلٹ گئے۔ جو منافق تھے، دل میں شک و شبہات تھے، وہ چھوڑ دیے گئے، لیکن جو صحابہ تھے وہ پورے پلٹ گئے۔ پوچھا گیا کس بات نے پلٹایا؟ اللہ کے نبی جب پلٹ گئے تو وہ جدھر قبلہ کہیں ادھر قبلہ ہمارا کچھ نہیں، وہ جو کہیں مانے۔ آپ کہیں گے تو آسان چیزیں تھیں، مشکل سے مشکل چیزوں میں بھی صحابہ نے ثابت قدمی کا مظاہرہ۔ عہد کا معرکہ تھا، خود کی کڑیاں دس گئی تھی، صحابہ حضور کو گھیرے میں تھے، فداکاری کا جذبہ تھا۔ انصار کے 8 انصاری صحابہ شہید ہوئے حضور کی حفاظت کرتے ہوئے۔ حضرت ابو طلحہ ہاتھ شل ہو گیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تیر چلاتے، حضرت سعد بن ابی وقاص ایسے تیر چلاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے فرمایا میرے ماں باپ قربان، 7 تیر پہ تیر چلایا جا۔ حضرت ابو دجانہ اپنی پیٹھ کر لیے اور جو بھی وار آتا اپنے پیٹھ پہ لیتے۔ صحابہ نے ایسی جان نثاریوں کا واقعات پیش کیے، ایسی جان نثاریوں کی مثال قائم کی کہ دنیا اشش کر پڑے۔ اتباع اطاعت۔ راوی کہتے ہیں مشرک، سہیل کہتا ہے